اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور آپ ہرگز گمان مت کریں ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے، اس حال میں کہ بہت ہی خوش ہیں اس سے جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور وہ لوگ بشارات پاتے ہیں ان لوگوں کی جو کبھی نہیں جڑے ان سے، ان کے پیچھے والے، کہ کوئی خوف نہیں ہے ان پر اور نہ ہی کوئی حزن۔ وہ لوگ بشارتیں پاتے ہیں ایک ایسی نعمت کی جو اللہ کی طرف سے ہے اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کے اجر کو۔ وَلَا تَحْسَبْنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ایمان اور انسان کی جان، ایمان کے آگے جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان کی حیات ہی اصل حیات ہے۔ اللہ انسان کی جان اور مال کا خریدار ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ حق یقین کی تفسیر ہے۔ انسان کی جان اور مال پر اللہ کا حق ہے۔ اس حق کو پا لینا یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، ایک دفعہ قائم ہو جائے تو پھر نہیں ٹوٹتا۔ اس صورت میں اگر کوئی راہ خدا میں قتل کر دیا جائے تو قتل کے وقت بھی جان کا مالک اس کے ساتھ ہے، کیونکہ جان پہلے ہی اس کو دے دی گئی ہے۔ اس طرح جان باقی رہتی ہے، جان جاتی نہیں ہے، جان والے کے پاس ہی ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو اپنا رزق مل رہا ہے اپنے رب کے پاس، یعنی اس میں ایمان کی صحت اور تکمیل کی بشارت ہے۔ یہ کون سا رزق ہے جو قتل کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے؟ یہ ایمان کا رزق ہے، کیونکہ جان اور مال دونوں اللہ کا ہی ہے۔ اگر اللہ کو دے دیا تو اس میں کوئی احسان نہیں کیا، لیکن وہ جذبہ ایمانی جس کے تحت انسان اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے اپنی جان اور مال اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اس جذبے کو مرنے نہیں دیتا، یہ جذبہ زندہ رہتا ہے، یہ جذبہ باقی رہتا ہے، یہ جذبہ انسان کو اللہ کے قرب کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ایمانی ہے جس کے سامنے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کو ایمانی جذبے کے مظاہرے پر خوشی بھی ہے اور اپنے بندے پہ فخر بھی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے اپنے بندے سے کہ میں تم کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ جان لو کون ہے جو تم میں صبر کرنے والا ہے اور کون ہے جو جہاد کرنے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں مصیبتیں اور بلائیں اس لیے نہیں ہیں کہ اس کا بندہ ہلاک ہو جائے، بلکہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشندی میں اس کی راہ میں مصیبتیں بھی نعمت ہیں۔ اس عمل کے نتیجے بہت شاندار ہیں، وہم و گمان سے بھی بالا ہیں۔ حقیقت میں اللہ نے اسلام پھیلانے کے لیے مسلمانوں کا انتخاب کیا ہے، پھر یہ مسلمان دیگر اقوام کی طرح اپنی خداداد صلاحیتیں اور طاقتوں کو مادیت میں برباد کر دیں تو وہ حکیم اللہ کس طرح ان سے راضی ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کفار کے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں پہچانا اور اپنے ایمان کے بدلے اپنی دنیاوی زندگی اور اپنی جان کو اس پر اہمیت دی۔
فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم۔ یہ مقام شہادت، شہداء کا مقام، مشاہدات کائنات، علم، حق اور خلق کا ادراک ہے۔ یہ شہادت کا مقام اپنے اندر ایک اعلیٰ سامان رکھتا ہے۔ ایک صاحب ایمان، صاحب شہید، ہزار جانوں کو ایمان کی دولت بانٹتا ہے، اپنے جیسا شہید بناتا ہے، اور ان سے پہلے جو قرب خداوندی کی نعمتوں سے فیضیاب ہو چکے ہوں ان کا مشاہدہ کراتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذکر کے باعث کرامتیں ہیں، نعمتیں ہیں، امن اور مسرت پاتے ہیں اس سے ان کے پیچھے آنے والے۔ ایسے وجود اللہ کا فضل ہوتے ہیں جن کے نور کے سبب ان کے پیچھے آنے والے دنیا کے مصائب اور مشکلات کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے وہ مبشر ہوتے ہیں۔ ان کے نور کی روشنی میں اللہ کی رضا جوئی کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ان کا جذبہ ایمانی اپنا کام کرتا ہے، ان کا فیض جاری رہتا ہے، ان کا اجر غیر منقطع ہے، کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ ولولۂ جہاد، میدان جہاد میں ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ وہ میدان جنگ میں غازیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور کافروں کو دکھتے بھی ہیں۔ اس کی دلیل میں قرآن کریم نے فرمایا رائے العین، کہ کفار کو وہ نظر آتے ہیں۔ یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ میدان جہاد میں مسلمان مجاہدین کبھی شکست نہیں کھاتے۔ خود ہی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات۔ خود ہی ہے زندہ تو دریا ہے بے کرانہ تیرا، تیرے فراق میں مشتر ہے موج نیل و فرات۔ خود ہی ہے مردہ تو مانند قاح پیش نشیم، خود ہی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات۔ نگاہ ایک تجلی سے ہے اگر محروم، 200,000 تجلی تلافی مافات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔